فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء فتویٰ نمبر 584 26 مارچ 2022۔ سوال، ایک سوال ہے کہ کیا کسی لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی اور اجازت کے بغیر زبردستی کرنا جائز ہے یا حرام؟ دوسرا، زبردستی کا نکاح کرنے والے والدین یا بھائی کو اس زبردستی کا کوئی گناہ ملے گا؟ جواب، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا نکاح الا بولی، سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 2085۔ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث مبارک ہے، ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل، سنن ابو داؤد، حدیث نمبر 2083۔ جو عورت بھی اپنے ولی کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ لیکن ولی اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن پر جبر و زبردستی کرے، بلکہ ولی کا وظیفہ یہ ہے کہ لڑکی کی رضامندی کو سامنے رکھتے ہوئے کسی مناسب ترین رشتے کا انتخاب کرے، اور لڑکی کو بھی چاہیے کہ جلد بازی میں کوئی جذباتی فیصلہ کرنے کی بجائے ولی کی مدد و اجازت کے مطابق چلے، کیونکہ شریعت نے ایک کامیاب و بہترین نکاح کے لیے لڑکی کی رضامندی اور ولی کی اجازت دونوں کو بنیادی حیثیت دی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو بہت متوازن انداز سے بیان کیا ہے، اور اس حوالے سے وارد احادیث پر 3 ابواب یعنی عناوین قائم کیے ہیں۔ نمبر 1، ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ نمبر 2، باپ دادا کو چاہیے کہ اپنی زیر کفالت بچی کا نکاح اس کی رضامندی سے کریں۔ نمبر 3، اگر باپ دادا زبردستی کریں تو نکاح مردود ہوگا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں ہی ضروری ہیں، لڑکی کی رضامندی بھی ضروری ہے اور ولی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ اگر ولی اپنے اختیارات کو غلط استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار بھی ہے اور حق ولایت سے بھی محروم ہو جائے گا، اور جو لڑکی اپنے باپ دادا اور خاندان کی عزت کو داؤ پر لگاتے ہوئے خود نکاح کرتی ہے وہ بھی مجرم ہے اور اس کا نکاح بھی نہیں ہوگا۔ لہذا لڑکی اپنے ولی کی عزت و آبرو کا خیال رکھے اور اس کی اجازت سے نکاح کرے، اور ولی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی زیر کفالت بہن یا بیٹی کا نکاح کرتے وقت اللہ سے ڈرے اور اس کی ہمدردی اور خیر خواہی کو مد نظر رکھ کر ہی نکاح کرے، اس مقدس بندھن کو اپنے مفادات کی بھینٹ نہ چڑھائے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام، فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف صندو حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔